سکھ قبیلے کو، سکھ خون کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے اہنکار کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بھارت کی ترقی نہیں ہو سکتی، میں صاف کہتا ہوں، کسی کو برا لگے تو لگے۔ روڈوں اور سڑکوں پر آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یا تو ہماری گردن جائے گی یا یہ کالا قانون واپس ہوگا، اور وہ کالا قانون واپس ہوا۔ دھرم کی تہذیب کو، اس کے پیغام کو کچلنے اور اس میں بٹوارا کرنے سے دیش کی ترقی نہ کبھی ہوئی تھی، نہ کبھی آگے ہو سکتی ہے۔ ایک بڑی تعداد یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی اس کو ظلم و ستمی مانتی ہے۔ جس طرح سے انسانیت کے کلنک آج غزہ میں ہو رہا ہے، اس کی مثال کوئی اور نہیں ملتی۔ لوگوں کی آواز تھی، اس کو یہ روپ دیا جا رہا ہے کہ گویا کہ وہ مذہب سے لڑے تھے۔ مذہب سے کبھی نہیں ٹکراتا، حیوانیت سے ٹکراتی ہے۔ اور غزہ کے لیے یہاں سے ریلیف لے کر جائیں، کیونکہ ہم دونوں دھرموں کا یہ قول ہے کہ ہم انسانیت کو مرنے نہیں دیں گے، اس کے لیے اپنی قربانی دیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں سب مذہبوں کی ویلیڈیٹی ختم نہ کر دی جائے غزہ کے بعد، کہ تم میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ یہ جو عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا ہے، میں اس کے لیے سب سے پہلے جو اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے ہیں، محترم ادیب صاحب، اور ہمارے درمیان میں جو صدارت کر رہے ہیں جناب فاروق عبداللہ صاحب، اور اس سینٹر کی روح رواں، اور اس سینٹر کو اس وقت ایک ملک کی خدمت کے لیے وقف کرنے اور اس کو صحیح دشا دینے والے صدر جناب سلمان خورشید صاحب، اور ہمارے درمیان میں جو مذہبی شخصیات، دھرم گرو بیٹھے ہیں، اور جو ہمارے سکھ بھائی تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان جماعت اسلامی کے امیر جناب سید سعد اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور ابھی جناب سلیم صاحب نے بھی باتیں کی، اور اس سے پہلے محترم دیا سنگھ جی نے جو باتیں رکھی ہیں وہ ایک 350 سالہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔ آج گرو تیغ بہادر جی، جو ہمارے دیش کی ایک عظیم شخصیت ہیں، اور جنہوں نے گرو نانک جی کے پیغام کو عام کیا، اور بھکتی تحریک اس وقت نمودار ہوئی جب مذہب کے نام پر دوریاں بڑھ رہی تھیں اور بھارت کے لوگوں کے دل ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے۔ گرو نانک جی نے اس وقت انسانیت کا، برابری کا اور توحید کا، وحدت کا جھنڈا اٹھایا، جس کو اقبال مرحوم نے کہا کہ نانک نے جس زمین پر وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میں بہت مختصر الفاظ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ محترم دیا سنگھ جی، جو بات آپ نے فرمائی، دیا سنگھ جی نے اور سلیم صاحب نے، کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جب سیاست اپنے اہنکار میں، اپنے تکبر اور غرور اور گھمنڈ میں آتی ہے، تو وہ مذہب کی روح سے، مذہب کی، دھرم کی آتما سے، انسانیت کی آتما سے جب بھٹکنے لگتی ہے، تو سچے دھرم گرو، سچے مذہب کے خادم اپنی خانقاہوں سے، اپنی عبادت گاہوں سے نکلتے ہیں، چاہے وہ جس دھرم کے ہوں، اور وہ انسانیت کو صحیح دشا اور صحیح رخ دیتے ہیں۔ مغل پیریڈ میں جس طرح کے کچھ واقعات پیش آئے، جس کے لیے مولانا محمد علی جوہر کا ذکر انہوں نے پیش کیا کہ انہوں نے لاہور میں یہ کہا تھا کہ اگر مسلم فرما رواؤں نے کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں اہنکار میں، تو محمد علی جوہر اور محمد علی شوکت، ہم دونوں بھائیوں کی گردنیں سکھ بھائیوں کے چرنوں میں حاضر ہیں کہ وہ ہم سے انصاف کا تقاضا پورا کر لیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اس بات کو کہنے کے لیے بھی جگر گردہ چاہیے اور ماننا چاہیے۔ لیکن اس سے بڑی بات جو اس مجمع میں کہی محترم دیا سنگھ جی نے، کہ جب اورنگزیب کو یہ پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی،
تو اس صدمے کو سہار نہ سکے اور 15 دن کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور لیکن دوسری طرف جو حقیقت ہے کہ مذہب کی بنیاد جس آتما اور جس روح پر ہوتی ہے وہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ گرو نانک جی اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، میاں میر جی جنہوں نے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی، یہ روحانی رشتے ہیں جو سیاست سے کہیں زیادہ عظیم تر اور مضبوط تر ہیں۔ سکھوں کی تاریخ کے اوپر جو محترم دیا سنگھ جی نے کہا ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سکھ قوم کو، سکھ قبیلے کو، سکھ خون کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے اہنکار کو قبول نہیں کرتا ہے، اور دیش کو جب بھی ان کی قربانی کی ضرورت پڑی تو چاہے مغل شاسن کے اہنکار ہو، غلطیاں ہوں، اس وقت بھی وہ کھڑے ہوئے، اور پھر بعد میں جب کسانوں کے اوپر وہ ایک سلسلہ ہے، کسانوں کے اوپر اتیاچار ہوا تو یہی ہمارے سکھ بھائی روڈوں اور سڑکوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا یا تو ہماری گردن جائے گی یا یہ کالا قانون واپس ہوگا، اور وہ کالا قانون واپس ہوا۔ میرے عزیز سکھ بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ لمحہ ہم سب کے لیے اور خاص طور پر اس ہمارے عظیم سینٹر مبارکباد کے قابل ہے کہ انہوں نے آپ کو استقبال کہا ہے، اور اس بات کی یہ گواہی ہے کہ ہندوستان کی ثقافتی جو تہذیبی جو سنسکرتی رشتے ہیں اور ہمارے جو زبانی رشتے ہیں، وہ اس میں ہندوستان کی طاقت پوشیدہ ہے۔ ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں مختلف مذاہب اپنے روحانی روشنی سے اب اس تہذیب کو منور کرتے ہیں۔ اسلام اور سکھ مذہب دونوں انسانیت، مساوات اور خدمت اور عدل پر اپنی ساری توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ اسلام کا بنیادی پیغام توحید ہے، اور گرو گرنتھ صاحب بھی سب سے پہلا اس کا جو سینٹنس ہے گرو گرنتھ صاحب کا، اول اللہ نور اپائے قدرت کے دے سب بندے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک نعرہ ہے، یہ ایک انسان کے ضمیر کو، اس کی روح کو مضبوطی اور قوت عطا کرتا ہے اور آزادی دیتا ہے کہ سارے بندھن کمزور ہیں، انسان کا رشتہ اس رب سے ہے جو ایک نور ہے، اس کے سب بندے ہیں۔ یہی کلمے کا پیغام ہے، یہی گرو گرنتھ صاحب کا پہلی واڑی ہے اس کی۔ دوسری، خدمت خلق، انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ سکھ سماج میں ہے اور آج بھی وہ اس پر کاربند ہیں۔ اسلام میں بھی خدمت کو بڑا مہتو دیا گیا ہے۔ یہ ہماری سانجھی وراثت ہے جو بابا فرید اور گرو نانک اور میاں میر جی کے رشتوں سے ہمارے درمیان قائم چلی آ رہی ہے۔ اس کو بہت سے لوگوں نے پارٹیشن کے وقت بھی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ میں نے محترم فاروق عبداللہ صاحب بیٹھے، بہت عظیم سیاستداں ہیں ہمارے ملک کے، ان کی بڑی گہری نظر ہے، لیکن میں تو بہت ادنا سا ایک طالب علم ہوں۔ میں نے سکھ بھائیوں کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا ہے کشمیر جا کر کے بھی، اور میرے وطن رامپور میں 5,000 سکھ، نہرو جی نے کہا تھا کہ ان کو اپنے یہاں شرن دیجئے تقسیم کے وقت، آج ان کی تعداد الحمدللہ 50,000 سے متجاوز ہے، جو رامپور اور اس کے آس پاس کے ضلعوں میں اب ہو گئے ہیں۔ پہلے ایک ہی اتر پردیش ایک تھا۔ ان میں جو آپس میں مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان جو پیار اور محبت کا رشتہ ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ تقسیم کے وقت جو کھائی ڈالی گئی، جو خندقیں کھودی گئیں دو ورگوں کے درمیان، سب سے زیادہ نقصان سکھ تہذیب کا ہوا، ہندوستانی تہذیب کا ہوا، اس تہذیب کا ہوا جو سب سے زیادہ فرنٹ پر ہمیشہ ملک پر جب کڑا وقت آیا تو وہ سب سے پہلے اپنی جان لگانے کے لیے سب سے آگے رہتے تھے۔ آج پنجابی زبان، پنجابی کلچر، کیا وجہ ہے کہ برابر کے ملک میں تو پنپ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ختم ہو رہا ہے۔
یہ چھوٹے من کے ساتھ بھارت کی ترقی نہیں ہو سکتی. میں صاف کہتا ہوں, کسی کو برا لگے تو لگے, بھارت کی ترقی بڑے من کے ساتھ ہوگی جب ہم تمام سمودایوں کو, تمام دھرموں کو ساتھ لے کر ان کی تمام ترقیات اور ان کے پیغام کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے, تب ترقی ہوگی. کسی دھرم کی تہذیب کو, اس کے پیغام کو کچلنے اور اس میں بٹوارا کرنے سے دیش کی ترقی نہ کبھی ہوئی تھی نہ کبھی آگے ہو سکتی ہے. میرے عزیزو, بات بہت دور تک جائے گی. جب تحریک, جیسے سب کچھ دیا سنگھ جی کہہ چکے ہیں کہ جب تاریخ کے پنوں کو اگر پلٹا جائے گا تو چھینٹے بہت دور تک جائیں گے, لیکن بہت دنوں تک سچائی کو, انصاف کو محروم نہیں رکھا جا سکتا. آج ہندوستان کی تاریخ ایک عظیم دوراہے پر کھڑی ہے. میرے عزیزوں, میرے سکھ بھائیوں, آپ کا آنا یہاں مبارک ہے. یقین مانیے, اگر آپ کے قدموں کو دھو کر کے اور اس کو رکھا جائے تاریخ میں, تو یہ وجہ بہت بڑے چیز ہوگی کہ آپ چل کر کے ہندوستان کو بچانے کے لیے آئے ہیں, ہندوستان کی تاریخ کو بچانے کے لیے آئے ہیں. آج تاریخ کو پلٹا جا رہا ہے. جو حکمرانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں, جو آئین کار کے خلاف سکھوں کی آواز تھی, اس کو یہ روپ دیا جا رہا ہے کہ گویا کہ وہ مذہب سے لڑے تھے. مذہب سے کبھی نہیں ٹکراتا, حیوانیت سے ٹکراتی ہے. مذہب سے کبھی نہیں ٹکراتا. اور جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ مذہب سے ٹکرا رہا ہے؟ ایک بڑی تعداد یہودیوں کی, اسرائیلیوں کی اس کو ظلم و ستمی مانتی ہے. جس طرح سے انسانیت کے کلنک آج غازہ میں ہو رہا ہے, اس کی مثال کوئی اور نہیں ملتی. میں تو چاہتا ہوں کہ میرے سکھ بھائی اٹھیں اور ہمارے یہاں سے لوگ اٹھیں اور غازہ کے لیے یہاں سے ریلیف لے کر جائیں, کیونکہ ہم دونوں دھرموں کا یہ قول ہے کہ ہم انسانیت کو مرنے نہیں دیں گے, اس کے لیے اپنی قربانی دیں گے. واحے گرو کی فتح کا مطلب ہی یہ ہے, واحے گرو کی خالصہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ عظمت و کبریائی اس خدا کے لیے ہے, اس گرو کے لیے ہے جو سچائی پر کھڑا رہنے کی تلقین کرتا ہے. اور بہت کچھ نہ کہہ کر کے میں یہی بات ختم کرتا ہوں کہ سکھ دھرم میں سچائی, عدل و انصاف, ایک ساتھ سب کو کھانا کھلانا اور بٹھانا, اور یہاں ایک ساتھ سب کو نماز کے لیے سب بندی کرنا بڑی سملرٹی ہے. اور یہ سملرٹی ہماری اس تہذیب کی علامت ہے جو بابا فرید اور میاں میر جی اور گرو نانک جی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. ہم اس اپنی تہذیب کو ان لوگوں کے ذریعے سے جو تاریخ کو آج بدل رہے ہیں, اس کا غلط رخ دے رہے ہیں, ان کے ہاتھوں ہم اس کو برباد ہونے ہرگز نہیں دیں گے انشاءاللہ العزیز. میرے بات اور بھی بہت سے لوگ ہیں, یہ بہت زبردست سبجیکٹ ہے. ہم لوگ انشاءاللہ وہاں بھی آئیں گے جہاں پر آپ بلائیں گے, لیکن اس وقت ہندوستان کو بھکتی تحریک کی, گرو نانک کی آتما اور ان کی روح پکار کر کہہ رہی ہے. جس سرزمین پر نانک نے وحدت کا گیت گایا, انسانیت, عدل, انصاف کا گیت گایا, گرو تیغ بہادر جی. دیکھیے ادھر کیا ہو رہا تھا, اورنگزیب کے لوگوں نے کیا مس گائیڈ اورنگزیب کو کر رہے تھے, اس سے مطلب نہیں. مالیار کوٹلے کا نواب انسانیت اور مذہب کی بات وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے باپ سے میری کوئی شکایت ہو سکتی ہے, لیکن ان معصوم بچوں سے نہیں ہو سکتی. تاریخ اس کو بھی یاد رکھتی ہے. آج ان معصوم بچوں کو غازہ میں مارا جا رہا ہے کہ جن کا کوئی دوش نہیں ہے. یہ لوگ کیسے مہذب ہو سکتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں سب مذہبوں کی ویلیڈیٹی ختم نہ کر دی جائے غازہ کے بعد, کہ تم میں سے کوئی نہیں اٹھا میرے بندوں کے لیے, میرے معصوم بچوں کے لیے. اس لیے بڑے ڈرنے کی بات ہے. اور سکھ سمودائے کو جس طرح سے مسلمانوں کے اندر پھاڑ کرائے جا رہے ہیں, ان کی تہذیب پر, ان کے مذہب پر, ان کی عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں, سکھ سمودائے کو تو پارٹیشن کے وقت سے ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے, بلکہ پارٹیشن میں ان کا یوز کیا گیا, ان کا استعمال کیا گیا. اور سب سے زیادہ نقصان
सिख तहजीब का हुआ, जो हमारी हिंदुस्तान की सच्चाई की, गुरु नानक जी की बनाई हुई तहजीब थी, उस तहजीब को बांटा गया। मैं इन्हीं अल्फाज पर अपनी बात खत्म करता हूं कि मज़ाहिब जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। और इंशाअल्लाह कोई मजहब ना खत्म होगा, ना कोई तहजीब किसी के खत्म करने से होगी। आज हम फिर एक लंबे अरसे के बाद उसी तरह भाइयों की तरह इंसानियत को बचाने के लिए, मुल्क के अमन और आश्ती को बचाने के लिए, अदल इंसाफ को बरकरार रखने के लिए अपने कांधे से कांधा और कदम से कदम मिलाकर अपनी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं इसी बात पर अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक्स। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।